الرحیم. ہمارا یہ اب آخری مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس کی یہ پہلی کلاس ہے. اور سوری کہ آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گلا جو ہے نا کھانسی وغیرہ ہوئی ہے, تو اس کے لیے معذرت. ہماری جو آج کی کلاس ہے اس کا ہمارا عنوان ہے پروننسیشن, کہ انگلش میں ہم اپنی پروننسیشن کو کیسے درست کر سکتے ہیں. ہماری جو فونیٹک کلیرٹی ہے اسے ہم کس طریقے سے گین کر سکتے ہیں. پروننسیشن بہت اہم ہوتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں انگلش میں, ایک ایکسنٹ ہوتا ہے اور دوسری پروننسیشن. ایکسنٹ از ناٹ اے پرابلم. ایکسنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو بھی نیٹو لینگویج ہوتی ہے, جہاں پہ آپ پلے بڑے ہوتے ہیں, نشو و نما پائی ہوتی ہے, اس کی جھلک ایک رہتی ہے. دیٹس ناٹ اے پرابلم. اور آپ اگر انٹرنیشنلی کہیں پہ آپ جاتے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ میں اپیئر کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے ایکسنٹس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, اللہ یہ کہ کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو. اور وہ بہت زیادہ مسئلہ ایکچولی ایکسنٹ میں نہیں ہوتا, وہ بیسیکلی پروننسیشن میں ہوتا ہے. پروننسیشن پہ کمپرومائز نہیں ہوتا, آپ کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے اور ان کی ادائیگی جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے, اکارڈنگ ٹو دا رولز ہونی چاہیے. اور یہ جو ایکسنٹ ہے اس کی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج جو ہمارا فوکس ہوگا, بیسیکلی ہماری یہ 2 کلاسز ہوں گی. اگلی کلاس بھی انشاءاللہ پروننسیشن ہی کے حوالے سے ہوگی, اور ہم اس میں مزید کچھ رولز دیکھیں گے, کچھ ٹیکنیکس ہم آج دیکھیں گے. بہت سادہ سادہ اور بہت ہی جو ہے وہ آسان سی کچھ ترکیبیں ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں تو ہماری پروننسیشن بہت اچھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ پیچیدہ قسم کی چیزیں نہیں ہیں. بس تھوڑی سی چند ایک ٹیکنیکس ہیں, ان کو فالو کر لیں تو ہمارا جو تلفظ ہے, پروننسیشن ہے الفاظ کی, وہ درست ہو جاتی ہے. یہاں ایک اور وضاحت کہ یہ جو لفظ ہے تلفظ, اس کی انگلش ہے پروننسیشن, اس کو پروناؤنسیشن نہیں کرنا. ہاں, اس کا جو ورب ہے وہ ہے پروناؤنس. فار ایگزامپل اگر ہم نے کہنا ہو کہ ہم اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں, تو ہم انگلش میں پوچھیں گے ہاؤ ڈو وی پروناؤنس دس ورڈ, ہاؤ ڈو وی پروناؤنس دس ورڈ. لیکن جو اس کا اسم ہے, یعنی تلفظ کرنا, اس کا جو اسم ہے یعنی تلفظ, اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے پروننسیشن. اس کی سپیلنگ بھی الگ ہے, NUN آتا ہے اس میں, NOUN نہیں آتا. اس کو پروناؤنسیشن نہیں پڑھنا, کیونکہ سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پروننسیشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پروننسیشن کی پروننسیشن ٹھیک ہونی چاہیے. تو اس لفظ پہ جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں. تو ایک پریکٹیکل گائیڈ ہوگی انشاءاللہ, آپ کو کچھ ٹیکنیکس, کچھ رولز آج ہم ان سے جو ہے وہ گو تھرو کریں گے, اور دیکھیں گے کہ ہم اپنے تلفظ کو, انگلش میں اپنے تلفظ کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. اور ایک حد تک یہ کلاس یوں سمجھیں کہ تجوید کی کلاس ہونے والی ہے, انگلش کی تجوید ہوگی ہے. تو بکل اپ اینڈ گیٹ ریڈی. آج کے ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, ٹو انڈرسٹینڈ دا فزیکل میکینکس آف اسپیچ, ساؤنڈس اینڈ ٹرانزیشن فرام ریجنل پروننسیشن ہیبٹس ٹو کلیئر اسٹینڈرڈ انگلش. کہ فزیکل میکینکس سے وہی مراد ہے کہ آپ نے ہونٹوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے, زبان کہاں ٹچ کرے گی, کہاں ٹچ نہیں کرے گی, کیسے ہوگا. جیسے کہ ہم لوگ رولز پڑھتے ہیں کہ فلاں حرف کی ادائیگی کے لیے آپ کی جو ہے وہ ہونٹوں کی, زبان کی, دانتوں کی پوزیشن کیسے ہونی چاہیے. یہ چیزیں انہی رولز کی مدد سے انشاءاللہ آج ہم الفاظ کی ادائیگی, حروف کی ادائیگی انگلش کی, وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ایک رول ذہن میں رکھیں کہ جب کئی مرتبہ پروننسیشن کی بات کی جاتی ہے, بھئی اس کا درست ہونا چاہیے, تلفظ آپ صحیح کریں, تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہم نے انگلش ہی سیکھنی ہے, ہم نے کون سا انگریز بننا ہے. سو ایکچولی اٹس ناٹ لائک دیٹ, کہ انگریز بننے کی بات اس وقت ہوتی جب ایکسنٹ پہ ایمفیسس کیا جا رہا ہوتا کہ جی آپ کا ایکسنٹ بھی وہی ہونا چاہیے, کہ برٹش ایکسنٹ ہو یا امریکن ایکسنٹ ہو. یہ بات واقعتاً بالکل فضول ہے. انٹرنیشنلی
جو ہے اب ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن پروننسیشن بہرحال وہ اس زبان کا حق ہے، جو زبان آپ بول رہے ہیں تو اس کا تلفظ انہی کے حساب سے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ اپنی بات سمجھانے میں بھی کئی مرتبہ بہت مشکل کا شکار ہوں گے۔ جو نیٹو ہے اس کو آپ کی بات کئی مرتبہ سمجھ میں نہیں آئے گی، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ کوئی آئیڈینٹی چینج کرنے کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے کوئی اپنی شناخت کو چھوڑنا ہے، آپ اپنی شناخت کو باقی رکھیں گے، اور اس کا ایک لازمی حصہ جو آپ کے ایکسنٹ کی جھلک ہوگی اس میں، دیٹس فائن، دیٹس ٹوٹلی فائن، تو اس کے ساتھ رہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف ہم جو ہماری ایک مسلز کی پوزیشن ہے، ماؤتھ مسلز کی جو پوزیشن ہے، ہم اس کو دیکھیں گے اور اپنا تلفظ ٹھیک کریں گے۔ تو بس اب ہم براہ راست اپنے اس پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ آج تقریباً ہم 5 سے 6 پوائنٹس ہم دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہوگا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ صرف اس ایک پوائنٹ کو اگر ہمارے جو اسپیکرز ہیں، انگلش بولنے کے جو خواہاں ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو پہلے پوائنٹ ہی کی جو 3 4 کیٹیگریز ہیں ان کو اگر وہ صحیح طرح سے سمجھ لیں گے تو ان کا تلفظ بہت اچھا ہوگا۔ they will start sounding very good and like experts at English. Okay, تو پہلا جو رول ہے وہ ہے the power of plosives, the concept of aspiration۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ انگلش میں بعض آوازیں وہ ہیں جن میں سانس کا استعمال ہوتا ہے۔ بیسیکلی آپ نے اس میں سانس کو استعمال کرنا ہے، اور اگر اور سادہ الفاظ میں کہیں تو ایک ہے کی آواز، ایچ کی آواز ہوتی ہے، وہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اردو، پنجابی وغیرہ کی جو زبانیں، اس میں جو یہ پی اور ٹی اور کے، اس کی ساؤنڈ ہے، اس کی آواز پا، تا، کا ہم بولتے ہیں، جیسے پتنگ، اور اسی طرح ہم بولتے ہیں ٹے سے آپ کا ٹماٹر، ہم بولتے ہیں کپڑا۔ تو یہ ہمارے الفاظ بالکل ایک جو ہے نا سادہ سی آواز ہوتی ہے، اس میں ہم اپنے پھیپڑوں سے زیادہ ہوا کو باہر کی طرف نہیں دھکیل رہے ہوتے، لیکن اسٹینڈرڈ انگلش میں ان کی آواز تھوڑی سی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور اس میں ایک ایکسپلوژن آف بریتھ، یا کہنے منی ایکسپلوژن آف بریتھ کہنے کہ سانس جو ہے وہ ایک اچانک سے سانس اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اس کو ہم ایسپریشن کہتے ہیں۔ اب اس کے مزید وضاحت جو ہے وہ چند کیٹیگریز میں آگے کرتے ہیں۔ اس کی جو پلوسیوز ہیں ہمارے، اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے ان کو ہم پرائمری پلوسیوز کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ سانس سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اضافی استعمال ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک مرتبہ ایئر کو بلاک کرتے ہیں ہم اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے، اور ایک تھوڑا سا پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے، اور پھر اس کو اچانک سے چھوڑتے ہیں، تو ایک جو ہے نا ہوا کا ایک بگولا سا، چھوٹا سا گولا سا، جیسے ایک پف بن کے جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ ہمارے منہ سے باہر آتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو بلاک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس الفاظ کی ایک فہرست ہے۔ یہ ایکچولی 3 ساؤنڈز ہیں۔ ہم نے لیٹرز پہ نہیں جانا، ہم نے جانا ہے ساؤنڈز پہ۔ ان ساؤنڈز کو اگر میں بول کر دکھاؤں تو یہ ساؤنڈز ہیں، صحیح ہے؟ پہلی جو ہے کہ ہونٹوں کو آپ دبائیں گے اور سانس کو تھوڑا سا روک کے پھر اچانک سے اس سانس کو چھوڑیں گے، صحیح ہے؟ کی ساؤنڈ آئے گی۔ ٹی جو ہے اس کی ٹ نہیں آئے گی ساؤنڈ، اس کی ساؤنڈ آئے گی۔ اور جو تیسرا ہے کے ہے، اس کو آپ نے کا نہیں پڑھنا بلکہ، اچھا اس میں ایک آپ ذرا بھی ایک کام کریں کہ ہمارا جو حلق ہے، حلق میں جو سانس کی نالی کا جو حصہ ہوتا ہے، اس سانس کی نالی پر آپ انگلی رکھیں، صحیح ہے؟ اور سانس کی نالی پر انگلی رکھ کے آپ کچھ بھی بولیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو وائبریشن محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس وہ حروف
انگلش کے جن کو بولتے ہوئے یہاں وائبریشن محسوس ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں انگلش میں وائسڈ لیٹرز، کہ وہ حروف جن کو ادا کرتے ہوئے یہاں پہ وائبریشن ہوتی ہے یہ وائسڈ کہلاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ وائس لیس ہوتے ہیں، وائس لیس ان کو کہتے ہیں کہ جن کو بولتے ہوئے یہاں وائبریشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو ہماری ووکل کورڈز ہیں وہ اس میں کوئی حصہ نہیں لیتی، صرف ہمارے لنگز یعنی ہمارے پھیپھڑے اور ہمارے منہ میں ہونٹ یا زبان ان کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے، ان دو آرگنز کی مدد سے ہم وہ حرف ادا کرتے ہیں، اس میں ووکل کورڈز استعمال نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ دیکھیں جب آپ بولیں گے پا پا تو یہاں پہ وائبریشن ہوگی، لیکن جب آپ بولیں گے تو یہاں وائبریشن نہیں ہوگی، اس طرح جب آپ بولیں گے تو یہاں وائبریشن نہیں ہوگی۔ تو اس کا ایک پہچاننے کا طریقہ کہ میں اس کو صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ادھر حلق پہ یہ جو سانس کی نالی ہے اس پر یہاں پہ اگر آپ انگلی رکھیں تو وہاں پہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت وہاں پہ آپ کو جو ایک وائبریشن ہے وہ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی جو الفاظ پہلے کالم میں لکھے ہوئے ہیں یہ میں پڑھتا ہوں، ان کو آپ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں اور سن کر غور سے کہ اس میں جو شروع میں پی ہے یا شروع میں ٹھی ہے یا کھے ہے تو ان کو میں کیسے ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح آخر میں جو سی ایچ ہے یہ سی ایچ جو ہے یہ کی آواز دے رہا ہے، یعنی وہ کے کی طرح کی آواز دے رہا ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں، پاور، پاور، ٹارگیٹ، ٹارگیٹ، یہ ٹارگیٹ میں ٹی ڈبل ہو گیا، اس کو میں صحیح کر دوں گا انشاءاللہ۔ کنگ، کنگ، potential، potential، tenacious، tenacious، character، character، صحیح ہے تو اور اور یہ تین ساؤنڈز ہیں، ان ساؤنڈز کو اگر آپ ماسٹر کر لیتے ہیں تو ہمارے جو حروف ہیں انگلش میں سی، کے، پی، ٹی، کیو اور سی ایچ جب وہ کے کی ساؤنڈ دے رہا ہو تو ان صورتوں میں جو الفاظ ہوں گے وہ آپ کی ادائیگی ان کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر ہم ان کو دہرا لیتے ہیں، power، power، target، target، king، king، potential، potential، tenacious، tenacious، character، character، ٹھیک ہے۔ تو ان حروف کی ادائیگی میں یا ان آوازوں کی ادائیگی کے وقت ہم نے سادہ الفاظ میں کہیں گے تو ایچ کی ساؤنڈ کو ہم نے شامل کرنا ہوگا۔ اس کو بعض ذرا سمجھانے کے لیے یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ پے کی جگہ آپ نے وہ جو پھے ہوتا ہے وہ بولنا ہے، ٹے کی جگہ آپ نے ٹھے بولنا ہے اور کے کی جگہ آپ نے کھے بولنا ہے جیسے کھاؤ میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے بجائے اس کے کہ کسی کا آپ نے کہنا ہو کہ پاگل تو پاگل کی بجائے پاگل، صحیح ہے۔ اور آپ نے کہنا ہو سبزی ہوتی ہے ٹینڈا تو ٹینڈا کہنے کے بجائے آپ نے ٹھینڈا، صحیح ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ کوا کہنا ہے تو کوا کہنے کے بجائے کھوا، صحیح ہے۔ جیسے کھانا میں ہم بولتے ہیں کھانا یا ٹھیٹ یا پھول، تو یہ آواز پھول وغیرہ یہ اس طرح کی ہوگی، لیکن تھوڑا سا فرق اس میں اور انگلش کے ایکسپلوسیو میں یہ ہے کہ اس میں جو ایچ کی ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو ہم پاور نہیں بلکہ پاور، یہاں پہ جو ہوا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ زور سے نکلے گی۔ ٹارگیٹ، کنگ، potential، tenacious، character، صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے ادا ہوگا۔ تو پہلا رول ہمارا یہ ہے، ان کو ہم جیسے کہ پیچھے بتایا پلوسیوس کہتے ہیں اور ان میں ٹرو ایسپریشن ہوتی ہے۔ ایسپریشن مطلب ہوتے ہیں یہاں پہ سانس کو باقاعدہ ان کے حرف کی آواز میں شامل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیٹیگری 2 جو ہے وہ پیور بریتھ لیٹر ہے، یہاں جن کے ادائیگی میں ہے ہی ایچ ساری کی ساری، جس میں ہے ہی ہوا اور اس میں ہونٹ وغیرہ یا زبان وغیرہ کا بھی دخل نہیں ہوگا، یہ جو ہے وہ
آگے جو چارٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں ایچ ہوتا ہے، اس ایچ کی ساؤنڈ اس طرح سے ہوتی ہے، holy, human, habit. صحیح ہے، تو اس میں ہسٹری، ہولی، ہیومن، بیہائنڈ، ہیبٹ کی بجائے تھوڑا سا سانس کو آپ نے زیادہ نکالا ہے، ہسٹری، ہولی، ہیومن، بیہائنڈ، ہیبٹ. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کہلائیں گے یہ ہمارے کہہ لیں کہ خالص ایسپائریٹری ہیں. اس میں صرف سانس کا استعمال کرنا ہے ہم نے. اس میں ہم نے جو زبان ہے یا حلق ہے یا ہماری ووکل کورڈز ہیں ان کو کسی کو استعمال نہیں کرنا. مثال کے طور پہ یہ جو دوسرا لفظ ہولی ہے، اس کے آگے دیکھیں جو فونیٹک میکینک لکھی ہوئی ہے اس کی کہ ہیوی سائنگ ایئر ساؤنڈ بیفور دا ووکل کورڈز انگیج فار دا او. یہ جو او ہے اس کی آواز کے لیے آپ کی ووکل کورڈز وہ وائبریشن پیدا کریں گی. صحیح ہے، لیکن اس وائبریشن سے پہلے پہلے خالص صرف سانس ہونی چاہیے، ہولی، ہولی. جب آپ شروع سے ہی او کی ساؤنڈ کی وائبریشن کو اس میں شامل کریں گے تو وہ ہولی ہولی اس طرح ہوگا، وہ درست نہیں ہے. اس کو آپ نے کرنا ہے ہولی. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ سینے سے ایک آواز نکلے گی، اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. تو ایک مرتبہ میں پھر دہرا دیتا ہوں ان کو غور سے دیکھ سن لیجیے. ہسٹری، ہولی، ہیومن، behind, habit. جی اس میں پلوسیوس کی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ڈبلیو این ایچ ساؤنڈ ہے. اچھا، ڈبلیو این ایچ والے ورڈز جو ہیں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ جا کے دیکھیں گے کسی سے پوچھیں گے کہ جی مثلا یہ جو ورڈ ہے WHAT، تو اس میں ایچ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. وہ کہتے ہیں نہیں، ایچ یہاں پہ سائلنٹ ہے. ایچ سائلنٹ ہے لیکن ایچ کی ساؤنڈ یہاں پر آئے گی. تو وہ ایک تضاد سا سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اس کو وٹ نہیں پڑھنا بلکہ وٹ پڑھنا ہے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایچ سائلنٹ ہے. تو ایکچولی ایچ سائلنٹ ہی ہے، اور وہ جو ایک ایچ کی آواز آ رہی ہے وہ ڈبلیو کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے. صحیح ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو بس وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایچ سائلنٹ ہے لیکن ڈبلیو کے ساتھ. تو ہم گویا کہ اس رول کو ہٹا دیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایچ سائلنٹ نہیں ہے بلکہ ڈبلیو کے ساتھ جب ایچ لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح کرنا ہے. لیکن ڈبلیو اور ایچ کی آواز کو الگ الگ نہیں کرنا، وہٹ وہٹ نہیں کرنا بلکہ وٹ وٹ. صحیح ہے، اور یہ جو ہمارا ڈبلیو ہے اس کی پروننسیشن کو ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے، بظاہر کل کی اگلی کلاس میں ہوگا وہ. تو اس میں ہم نے صرف ہونٹوں کو گول کرنا ہوگا اور ساتھ میں ایچ کی ساؤنڈ کو شامل کرنا ہوگا. تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ ہم ادا کریں گے. لیے وہ ایک سمجھانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے اگر موم بتی وغیرہ ہوتی ہے اس کو آپ نے بجھانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو آپ جس طریقے سے آپ کے منہ کی ایک شیپ ہوتی ہے ہوا دینے کے لیے، وہ شیپ آپ کی بنتی ہے، ایک ٹائٹ سرکل بنتا ہے، اور جو آپ کا حلق ہے وہاں سے اسی وقت میں ساتھ میں ایک ہوا جو ہے وہ باہر آتی ہے، تو وہ کی ساؤنڈ آئے گی اس میں. صحیح ہے، اس میں جو اصل سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈبلیو کی ساؤنڈ کو اور وی کی ساؤنڈ کو آپ نے مکس نہیں کرنا. اب یہ دیکھیں، whisper, wail, wail, white, white, wheel, wheel. صحیح، اس کو whisper یا ویل یا وائٹ یا ویل نہیں پڑھنا بلکہ whisper, wail, white, wheel. صحیح ہے، یہ ہمارا ایک کیٹیگری تھی. اب ہماری جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ فرکشن برسٹ ہے. مطلب اس میں سانس بھی ہوگی اور تھوڑی سی جیسے رگڑ کی آواز ہوتی ہے وہ اس میں آئے گی. اس میں زبان تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو بالکل مکمل روکے گی، پلوسیوس کی طرح جیسے ہمارے پہلے والے پرائمری پلوسیوس تھے. لیکن
फिर वाजे तौर पे पूरी जो है ना वो सांस को एक झटके में छोड़ने की बजाय ये थोड़ा सा एक लॉन्ग उसमें तरीके से हवा को थोड़ी सी सांस में लंबाई आती है। सही है, इसके अल्फाज आप देखें जैसे चर्च, देखें छ यूं नहीं करना बल्कि छ, सही है, ये आवाज आएगी। चर्च, चैलेंज, चैप्टर, चीफ, चूज। इसको चर्च ऐसे नहीं करना, चर्च, चैलेंज, चैप्टर, चीफ, चूज। तो हम सांस को, एयर के फ्लो को रोकेंगे एक मर्तबा मुकम्मल, लेकिन जब उसको रिलीज करना है तो वो पफ की शक्ल में नहीं करना, बल्कि थोड़ा आराम आराम से उसको हम एयर को रिलीज करेंगे। तो वो चर्च ऐसे नहीं होगा, बल्कि चर्च, चैलेंज, चैप्टर, चूज। छ की आवाज आएगी, सही है, छ नहीं करना है इसमें। तो वो एक झटके की सी की जो एक आवाज होती है, जैसे आपकी पैरट या टेनेशियस उसमें था, या कैट में देखें, कैट नहीं बोलते हम, उसको बोलते हैं कैट, टेप, हॉट। वहां पे हम हॉट, टेप, कैट ऐसे नहीं बोलेंगे, जबकि यहाँ पे चर्च, चैलेंज, चैप्टर, चीफ, चूज। सही है, ये तरीका होगा इनको अदा करने का। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, इनको हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम रूल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। Peter picked up a pen and packed plenty of paper into his pocket. Peter picked up a pen and packed plenty of paper into his pocket. ये देखिए पॉकेट, इसमें तीनों प्लोसिव्स आ गए, शुरू में पी है, फिर खे है, और पॉकेट। सही, Peter picked up a pocket. The boy bought a beautiful pair. A big, the boy bought a beautiful pair, but a big bear pushed past him. So यहाँ पे pair और pushed और passed और him। सही है, तो यहाँ पे ये हमारा रूल अप्लाई हो रहा है, और जो बी की साउंड है वो अलग है। यहीं पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बी और ये जो हमारा फी होता है, इन दोनों को जब हमने अदा करना होता है तो होंठ दोनों आपस में मिलते हैं, और वो होंठ एयर के फ्लो को एक मर्तबा रोक देते हैं। लेकिन जब आपने बी को बोलना है तो उस आवाज, वहां पे सांस आपने तेजी से नहीं छोड़ना, द बॉय, द बॉय। सही है, इस तरह। लेकिन जब आप बोलेंगे फेयर, फेयर, ये जो PEAR है, फेयर। सही है, तो इसको हमने पेयर ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि फेयर। और जो बी वाली आवाज है वो बॉय, बॉय। इसका एक आसान जो टेस्ट होता है वो ये बताया जाता है कि आप एक टिश्यू पेपर लें और उसको अपने होठों से 2-3 इंच के फासले पर रखें, छह साउंड वाले जो अल्फाज है उनको अदा करें। उनको अदा करते वक्त अगर वो टिश्यू हिलता है सांस से, तो इसका मतलब है आप उसको ठीक अदा कर रहे हैं। बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल टॉप या फास्ट, या आप अपना हाथ सामने रखें, अगर तेजी से हवा आपको अपने हो हथेली पर महसूस हो तो इसका मतलब है ये सही अदा हो रहा है। लेकिन बी को अदा करते वक्त ऐसा नहीं होगा। जब हम बोलेंगे बॉय, बॉय, तो बहुत हल्का सा एक जो है ना वो आपको जो साउंड वेव्स होती है उस किस्म का आपको हथेली पर महसूस होगा। लेकिन जब आप बोलेंगे फेयर या पुश्ड या फास्ट, तो यहाँ पे हाथ पर महसूस होगी। अगला सेंटेंस है हमारा, The teacher told 10 tall students to take the technical test on Tuesday.
यहाँ पे टी को फोकस किया गया है इस सेंटेंस में. The teacher told 10 told students to take the technical test on Tuesday. इसको ट्यूसडे भी पढ़ते हैं, ट्यूसडे भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The teacher told 10 told students to take the technical test on Tuesday. अगला हमारा सेंटेंस. The keeper cleaned the kitchen cabinet and kept the correct keys. Cleaned the kitchen cabinet and kept the correct keys. The keeper cleaned the kitchen cabinet and kept the correct keys. The keeper cleaned the kitchen cabinet and kept the correct keys. अगला सेंटेंस है. The king's guard gathered green cabbage from the great garden. The king's guard gathered green cabbage from the great garden. The the king's guard gathered green cabbage from the great garden. The king's guard gathered green cabbage from the great garden. इसके बाद है. Please pour a cup of hot tea into the porcelain pot on the table. Please pour a cup of hot tea into the porcelain pot on the table. Please pour a cup of hot tea into the porcelain pot on the table. Please pour a cup of hot tea into the porcelain pot on the table. आगे. Peter packed the papers in his pocket. Peter packed the papers in his pocket. The Peter packed the papers in his pocket. It takes 10 tall teachers to test the texts. It takes 10 tall teachers to test the texts. It takes 10 tall teachers to test the texts. It takes 10 tall teachers to test the texts. ठीक है. ये सेंटेंसेस हैं, इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. और आखिर में जो अभी हम एंड पे जो आपको एक पैराग्राफ देंगे उसको आपने रिकॉर्ड करके भेजना है, तो उसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें. लेकिन उससे पहले इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से अगर आप दोहरा लेंगे और आगे रूल्स के साथ जो हर रूल के तहत एक एक सेंटेंस में देता जाऊंगा इंशाल्लाह, उसकी आप अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो पैराग्राफ भी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा. और जो एक प्रोनाउंसिएशन है उसमें आपको खुद को एक बहुत डिफरेंस महसूस होगा. आप अपने आप को पहले अगर आपने चीजें रिकॉर्ड की हुई हैं आप उनको सुने और फिर इन रूल्स की प्रैक्टिस करने के बाद वही चीज जो आपने पहले की थी उनको दोबारा से रिकॉर्ड करें और उसके तहत रिकॉर्ड करें, तो आपको बहुत वाज़ेह फर्क खुद ब खुद महसूस होगा. आपको पता लगेगा कि एक प्रोनाउंसिएशन में एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगी. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ. दूसरा जो रूल है वो है वैनिशिंग आर. ये जो आर है ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की चीज है इंग्लिश में, खास तौर पे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में अगर हम आते हैं तो वहां अगर आर के बाद वाउल अगर वाउल साउंड ना हो तो उस सूरत में ये लोग आर को बिल्कुल ही नहीं पढ़ते. सही है. वो एक अजीब सी अलग सी एक आवाज होती है, वो आती है. उसके भी हम आगे मिसालों देंगे. जो अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स आर को पढ़ते हैं लेकिन वो रा की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि उसको की आवाज आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पहले मिसाल दे देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं. हमारे एक लफ्ज है गाड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं CAR. सही है. अब ये जो CAR है इसको ब्रिटिश में जो IP यानी कि जो RP रिसीव प्रोनाउंसिएशन है उनकी,
اس میں اگر آپ آر پی ایکسنٹ میں اگر آپ پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے کھا، کھا، صحیح ہے؟ جیسے وہ ہمارا ہوتا ہے نا کہ کھانا کھانے سے جو امر کا صیغہ بنتا ہے بھائی یہ کھا، تو اس کھا کو اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو انگریز تصور کرتے ہوئے آپ بولیں گے تو بولا سمجھے گا کھا، صحیح ہے؟ تو یہ جو سی اے آر ہے اس کو اسی طرح سے بولا جائے گا، کھا، کھا، صحیح ہے؟ اور امیرکنز اس کو بولیں گے کھار، کھار، تو وہ آخر میں کی ایک ہلکی سی آواز آئے گی، وہ آر ہوتا ہے۔ کار بہرحال نہیں بولیں گے، ایک تو شروع میں پلوسیو ہے، سی کھا کی آواز آئے گی اس میں، تو کھا، کھا، یہ برٹش ہو جائے گا، اور امریکن میں کھار، کھار، صحیح؟ تو جو اسٹینڈرڈ برٹش ہے اس میں جو ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ جب آر کو بولنا ہوتا ہے تو ایک جو ٹرل سی ایک وہ بنتی ہے، ایک وائبریشن سی بنتی ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو زبان کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، آتا ہے اس میں ہلکی سی ایک وائبریشن بنتی ہے، وہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارا اردو میں یا عربی کا جو رے ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں راول پنڈی، را کی آواز ایک وائبریشن آتی ہے، انگلش میں وہ بالکل نہیں آنی چاہیے۔ امریکن پروننسیشن میں بھی اگر آپ جائیں گے تو وہ کی آواز ہوگی، جیسے فار ایگزامپل پانی ہے تو پانی کو برٹش بولتے واٹر، واٹر، تو کی آواز آخر میں ایسی ہوتی ہے، خالی سی آواز ہوگی وہ، واٹر، واٹر، صحیح ہے؟ تو کی آواز آخر میں آئے گی۔ بعض لوگ اس کو اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے رڑے پڑھنا ہے امریکن میں، لیکن وہ بالکل رڑے نہیں کرنا، واٹر نہیں کرنا، وہ بھی غلط ہو جائے گا، وہ وار، صحیح ہے؟ اس طرح سے وہ بولیں گے، بولیں گے واٹر، واٹر، صحیح؟ اچھا جی، بس یہی رول ہے جو یہاں پہ میں لکھا ہے۔ تو برٹش انگلش میں پروناؤنس ہم آر کو صرف اس وقت کریں گے جب اس کے بعد واؤل ساؤنڈ آئے گی، اگر اس کے بعد واؤل ساؤنڈ نہیں ہے تو ہم آر کو پروناؤنس نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پہ ریڈ، رین، ریڈ، پروفٹ، کریکٹ، یہاں پہ بھی جو وائبریشن ہے ریڈ یا رین یا ریڈ یا پروفٹ، اس طرح نہیں بولنا، بلکہ ریڈ، رین، ریڈ، پروفٹ، کریکٹ، صحیح ہے؟ کی آواز آئے گی، اس میں بھی آپ نے کی آواز نہیں آنی چاہیے، را نہیں ہوگا، را ہوگا، بہت ہی اسموتھلی اس کو آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جہاں پہ آر کو ادا نہیں کیا جاتا، جیسے کھا، یہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے سی اے اے کی آواز آ رہی، کھا، ٹیچر، ٹیچر، مارکیٹ، مارکیٹ، ورک، ورک، تو آر کی ساؤنڈ کے لیے وہ ایک ہلکا سا خلا رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو وہاں سے ڈراپ کر دیں گے اور ڈبلیو او آر کے کو آپ پڑھیں گے ورک، ورک، ایسا نہیں ہوگا، ورک، ورک، مارکیٹ، ٹیچر، کھا، ٹھیک ہے؟ تو آر جو ہے وہ اس میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ سینٹینس ہے The teacher drove his car through the rain to the market. The teacher drove his car through the rain to the market. صحیح؟ اب اس میں teacher، car، market، ان تین الفاظ میں یہ جو آر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ drove، through اور rain ان میں پڑھا جائے گا کیونکہ ان کے بعد واؤل ساؤنڈ ہے، صحیح ہے؟ The teacher drove his car through the rain to the market. جی، پوائنٹ نمبر 3 جو ہمارا ہے آج کا، وہ ہے W اور V کا آپس میں کمپیریزن۔ W جو ہوتا ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ آپ نے اس میں ہونٹ کو گول کرنا ہوتا ہے، ہونٹ آپس میں نہیں ملتے اور ہونٹ دانتوں سے بھی نہیں ٹکراتے، اس میں صرف آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہوگا۔ اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو جسے عربی میں قرآن پاک کی تجوید میں اشمام کہا جاتا ہے،
وہ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے. صحیح ہے. وہ جو ایک سورہ یوسف کی آیت ہے لا تمنا، وہاں پہ صرف ایک اشمام ہوتا ہے، آپ نے کچھ ادا نہیں کرنا ہوتا، صرف ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے. تو ڈبلیو جو ہے، ڈبلیو کی آواز بالکل اس طرح سے آئے گی. جبکہ جو وی ہے، اس میں آپ کے ہونٹ، اوپر والا جو ہونٹ ہے وہ نیچے کے دانتوں سے ملے گا، وہ ٹکرائے گا. صحیح ہے. تو وا اور وا، وا وا. صحیح ہے. تو ڈبلیو کی آواز وا ہوگی، اور جو وی ہے اس کی آواز وا ہوگی. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے ہم عام طور پہ اپنا اردو میں جو ہمارا واو ہے، ہم اس طرح بول دیتے ہیں واہ واہ، ہم بولتے ہیں. تو یہ جو آواز ہے یہ وی کی ہے، یہ ڈبلیو کی آواز نہیں ہے. ڈبلیو کی آواز ہوگی واہ واہ. واہ واہ اور واہ واہ میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے. تو ڈبلیو کا رول کیا ہے؟ میک اے پرفیکٹ سرکل ود یور لپس لائک یو آر وسلنگ. جیسے سیٹی بجانے کے لیے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. یور ٹیتھ مسٹ نیور ٹچ یور لوور لپ. کہ جو دانت ہیں اوپر والے، وہ نیچے کے ہونٹ کے ساتھ بالکل بھی ملنے نہیں چاہیے. ان کو اگر آپ ملائیں گے تو یہ آواز واقعی. اور وی والی جو آواز ہے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ڈبلیو کی جو آواز ہے اس میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور دانت کو ہونٹ سے نہیں لگانا. وی کی آواز میں برعکس ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا اور ہونٹ کو دانتوں کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں، پہلا لفظ ہے ویسٹ اور دوسرا لفظ ہے ویسٹ. ویسٹ، ویسٹ. صحیح ہے. پہلا لفظ ہے وائن اور دوسرا لفظ ہے وائن. وائن، وائن. وائل، 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 وائل. اس طرح we visited wonderful villages in the west. We visited wonderful villages in the west. صحیح ہے. یہ ڈبلیو کی آواز کی اگر آپ نے یہ والی عادت ڈال لی تو مزے کی بات یہ ہے کہ ڈبلیو اور وی والے ساؤنڈ میں تو چلے گزارا ہو جاتا ہے، اگر آپ نے ویسٹ کو ویسٹ بول دیا تو چل جائے گا. لیکن اگر آپ ڈبلیو کے ساتھ آپ اپنے ذہن کو الائن کر لیں کہ جب بھی ڈبلیو آئے گا تو آپ نے ہونٹوں کو گول رکھنا ہے اور پھر اس کو ادا کرنا ہے، تو بہت سارے اور الفاظ وہاں پہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے گا. فار ایگزامپل، جنگ کو انگلش میں کہتے ہیں ڈبلیو، ہمارے ہاں وار بول دیتے ہیں. صحیح. تو یہ لفظ وار نہیں بلکہ وار، وار. اب جب آپ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں تو خود بخود وہ جو ایک پیش کی سی یا واؤ کی سی آواز آ رہی ہے وہ خود بخود اس میں آ جاتی ہے. وار. اس طرح پانی کو واٹر. جب ہم اس کو واٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے. یہ لفظ ہے واٹر، واٹر. صحیح ہے. اس طرح آپ نے لفظ بولنا ہے جیسے تولیہ ہوتا ہے لفظ، تو اس کا سپیلنگ ہے TOWEL. اب اس کو ہمارے ہاں لوگ اس کو ٹاول ٹاول پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. وہ ول نہیں ہے، وہ ویل، ویل، ویل. تو اس کو ٹھاؤ، ٹھاؤ. تو جب آپ ہونٹوں کو گول کریں گے اور وہیں سے ایل کی آواز آخر میں شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے ٹھاؤ، ٹھاؤ. تو وہ تلفظ اس کا آپ کا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جب ڈبلیو آئے آپ نے ہونٹوں کو آپس میں نہیں ملانا، دانتوں کو ہونٹوں سے نہیں ملانا، صرف ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. تو وہ تلفظ آپ کا اس لفظ کا خود بخود صحیح ہو جائے گا. اسی طرح آپ کا سو، سو. تو ہم ہمارے آپ تو بولیں گے سا، آئے سا ہے. یہ سا لفظ نہیں ہے. کی آواز آ رہی ہے وہ اسی اصل میں ہونٹوں کو گول کرنے کی وجہ سے خود بخود آئے گی. تو جہاں ڈبلیو آئے آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے اور وہ تلفظ خود بخود اس کا ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہمارا تھا رول نمبر 3. رول نمبر، اب ہم 4 کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو ایل ہے، ایل کی ساؤنڈ بڑی دلچسپ ہے انگلش میں. ایل کی دو بات ایل کہتے ہیں. ایل کیا ہوتا ہے کہ
کے شروع میں آتا ہے عام طور پہ، وہاں پہ زبان کا جو سامنے کا حصہ ہے، the tip of your tongue touches the ridge line of your upper front teeth، جو سامنے کے اوپر کے دانت ہیں ان کے پیچھے زبان جو ہے وہ ٹکراتی ہے، صحیح ہے؟ جیسے لانگ، لانگ، جب آپ لانگ بولیں گے تو زبان کا سامنے کا جو حصہ ہے اس کی جو نوک ہے وہ جس کو ہم بولتے ہیں ثنایا علیا، وہ زبان کی نوک ثنایا علیا کی جو جڑ ہے اس میں وہاں پہ ٹچ کرتی ہے، صحیح ہے؟ تو لائٹ، لانگ، صحیح ہے؟ اس طرح سے ہم اس کو ادا کریں گے، جبکہ یہ جو ڈارک ایل ہے یا آتا ہے کی جو نوٹ رہے گی وہ آگے اوپر اوپر رہے گی، بلکہ زبان ہے تو الگ الگ ساؤنڈز ہوگی اس میں، تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں، لائٹ، لائبریری، لیڈر، فول، ویل، اسکالر، گلوبل، صحیح ہے؟ یہاں دونوں کی ساؤنڈ الگ الگ ہوئی، گلوبل، گلوبل، صحیح ہے؟ یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ، leader a beautiful lesson in the library. The leader gave a beautiful lesson in the library. Leader, lesson, library، ان کی آواز ایک جیسی ہے، جبکہ beautiful، beautiful، او کی ہلکی سی آواز آئے گی، ل کی آواز نہیں ہوگی۔ یہ جو آئی این جی ہوتا ہے الفاظ کے آخر میں، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، اس کی آواز میں جو گاف کی ساؤنڈ ہے وہ نہیں آئے گی، انگ کی ساؤنڈ نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو گاف کی ساؤنڈ گویا کہ آپ اس کو ادا کرنے کی طرف جائیں گے اور اس کو ایسے نگل لینا ہے آپ نے، صحیح ہے؟ تو یہ آواز ہوتی ہے ان، ان، اس کو انگ، گ کی ساؤنڈ آخر میں نہیں آئے گی۔ اچھا، جو جب عام روٹین میں اسپوکن انگلش میں آتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ والی جو ساؤنڈ ہے اس کو بالکل کھا جاتے ہیں، جیسے آپ لفظ ہے اگر کہ ریڈ ہے، ریڈنگ، ریڈ کی جو فورتھ فارم ہے ریڈنگ، تو اس کو ریڈنگ نہیں پڑھنا، جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے ریڈنگ، ریڈنگ، ٹھیک؟ اب کئی مرتبہ ہوگا وہ ریڈنگ کی بجائے ریڈنگ، ریڈنگ، گویا کہ جی ہے ہی ہے، وہ سٹینڈرڈ تو نہیں ہے لیکن اسپوکن میں بہت چلتا ہے، اگر آپ آخر میں جی کی آواز بالکل نہیں ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ رول یہاں پہ سادہ سا ہے کہ یہ آپ کی غننے کی سی آواز ہے، ناک میں ایک آواز آئے گی، صحیح ہے؟ جو زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ جو سافٹ پیلیٹ ہے، تالو کا نرم حصہ، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتا ہے اور پھر جو ہے آواز کو منہ سے نکلنے سے روک دے گا اور وہ ناک سے آپ کی آواز وہ نکلے گی، صحیح ہے؟ گوئنگ، ریڈنگ، تو آخر میں انگ، گ کی آواز تو ہمارے منہ سے نکلتی ہے کہ وہ تالو جو ہے ہوتی ہے، پھر چھوٹتی ہے تو گ کی آواز آتی ہے، لیکن جو یہ آئی این جی کی ساؤنڈ ہوگی اس میں وہ زبان تالو سے ٹکرا کر وہیں پہ روکے رکھے گی اور آواز ناک سے نکلے گی، وہ منہ سے آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے لیے آگے مثالیں آ رہی ہیں، جیسے اسپیکنگ نہیں کرنا، اور اسپیکنگ بھی اسٹینڈرڈ تلفظ نہیں ہے، اصل تلفظ کیا ہے؟ اسپیکنگ، اسپیکنگ، انگ کی آواز آئے گی آخر میں اس طرح ریڈنگ، یہ بھی غلط ہے، ریڈنگ یہ بھی غلط ہے، اصل تلفظ ہوگا ریڈنگ، ریڈنگ، تھوڑی سی آواز آپ کو ایک کھچتی ہوئی محسوس ہوگی کیونکہ وہ غننے کی سی آواز آخر میں ہم نے لے کر آنی ہے۔ ٹیچنگ، ٹیچنگ، یہ دونوں غلط ہے، تلفظ کیا ہوگا؟ ٹیچنگ، ٹیچنگ،
صحیح ہے، آخر میں وہ نیزل ساؤنڈ، ناک سے وہ آواز آنی چاہیے. He's writing, reading, and studying in the morning. He's writing, reading, and studying in the morning. تو morning، morning نہیں ہوگا، studying نہیں ہوگا، reading نہیں ہوگا، writing نہیں ہوگا، بلکہ writing, reading, studying, morning. تو ان کی آواز آخر میں آئے گی. یہ ہمارے 6 پوائنٹس تھے جو ہم نے آج پروننسیشن کے حوالے سے دیکھے ہیں. اب جو ہے وہ ہوم ورک کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ایک پیراگراف آئے گا آپ کے سامنے. یہ جو پریکٹس ہے اس کی پلیز پریکٹس اچھی طرح سے کیجیے گا. اور یہ بہت اہم چیز ہے. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی انگلش گرامر بہت اچھی ہے، ووکیبلری بہت اچھی یاد کی ہوئی ہے، اور یعنی کہ اکارڈنگ ٹو رولز، گرامیٹیکل رولز وہ پرفیکٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن تلفظ جو ہے نا وہ بہت خراب جاتا ہے، اس پہ توجہ نہیں ہوتی. اس کا بہت زیادہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے آپ کا، آپ کی بلکہ جو بعض معاشرے، اگرچہ میں ان سے اتنا اتفاق نہیں کرتا، ایک حقیقت واقعہ ہوتی ہے، بات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایک لفظ کا بھی اگر تلفظ آپ نے کوئی ایسے اوپر نیچے کر دیا تو ان کا دماغ وہیں پر سٹک ہو جاتا ہے، اور بس یہی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ بس اس کو تو جو ہے نا شاید کوئی 2 4 لفظ کہیں رٹ کے آ ان کے دماغ ان کا ہو جائے گا اسی غلط پروننسیشن پر، اور جو باقی آپ سارا کچھ کہہ رہے ہیں وہاں سے توجہ ہٹ جائے گی. اس کی دیکھیں یہ ایک انسانی نفسیات ہے. جو اگر ایک آدمی جو کہ آؤٹ سائڈر ہو وہ کوئی لفظ بولے اور وہ کسی لفظ کا تلفظ غلط کر دیتا ہے تو ہمارا فوراً دماغ ایک انکانشیسلی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ یار اس کو کیا آتا جاتا ہے، ایک لفظ تو ٹھیک سے ہی بول نہیں سکتا. تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے. اس نفسیات کا اپنے آپ کو شکار ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک لینگویج سیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو آگے استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اہتمام ہو. خاص طور پہ ہمارے یہاں آج کل آن لائن ٹیچنگ کا بہت زیادہ رواج ہے، قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، کورسز کروائے جا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ مطلب ویسٹ سے آپ کے امریکہ یا اس طرح کے جو انگلش اسپیکنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا تو بہرحال ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات باقی معلومات بہت اچھی ہوں گی، آپ بہت اچھی باتیں ڈیلیور کر رہے ہوں گے، لیکن درمیان میں جو آپ تلفظ میں غلطیاں کر رہے ہوں گے وہ آپ کے اصل مقصد سے ان کے ذہن کو ہٹا دیں گی، اور ان کے دماغ میں وہی جو ہے نا وہ گھنٹیاں بج رہی ہوں گی کہ یہ لفظ ایسے بولا انہوں نے، یہ لفظ انہوں نے ایسے بولا، لفظ تو ایسے ہے وغیرہ. تو اور کئی مرتبہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ لفظ کا تلفظ ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. تو تلفظ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. چلیں ہم اپنے اس کی واٹس ایپ کی ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں. یہ ایک پیراگراف ہے. آپ کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ پیراگراف کو ریکارڈ کر کے آپ نے وائس نوٹ کی شکل میں بھیجنا ہے. آج کی ہماری ایکٹیویٹی صرف اسپیکنگ کی ہے، اسپیکنگ بھی نہیں ایکچولی ریڈنگ ہے، اور اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے پروننسیشن پر. آپ نے جو پلوسیوز ہیں پی کے سی ٹی، ان کی آواز آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ایل کی جہاں پہ ساؤنڈ آئی ہے وہاں پہ ٹھیک ہونا چاہیے. آر جو ہے دوسری لائن میں یہ درمیان میں لفظ ہے کلیئر، تو اس کو کلیئر جیسے پہلے ہم لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں کلیئر، یہ نہیں پڑھنا. شروع میں کاف کی ساؤنڈ، یہ کا کی جو ساؤنڈ ہے یہ کلیئر ہونی چاہیے. کلیئر کلیئر، صحیح ہے. تو اس طرح آگے آپ کا یہ جی. اب اس میں ایل چونکہ اس کے بعد ایک کانسوننٹ آ رہا ہے تو یہ وہ ڈارک ایل ہے جو لا کی طرح نہیں ہوگا بلکہ ایل کی طرح ہوگا، اور یہ شروع میں پلوسیو ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ٹولڈ. ٹولڈ، اس کو ٹولڈ ٹولڈ نہیں پڑھنا، ٹولڈ. صحیح ہے.
अब मैं इसको एक मरतबा रीड कर देता हूँ और इसको आप गौर से सुन लें और फिर इसको रिकॉर्ड करके आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है. To be honest, the vice president knew that this week's global meeting would be a massive challenge. While preparing 10 clear lessons in the quiet library, he told his entire team to value truth over simple gossip. He believes a perfect leader must sit in a comfortable seat, listen to others without interrupting, and avoid making wrong decisions during a difficult hour. Currently, they are focusing on building a better system by following excellent advice. Every single person is working hard, learning from past mistakes, and showing great patience as they walk down the right path toward lasting success. एक मरतबा फिर सुन लें. थोड़ा सा मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ देता हूँ इसको. To be honest, the vice president knew that this week's global meeting would be a massive challenge. While preparing clear lessons in the quiet library, he told his entire team to value truth over simple gossip. He believes a perfect leader must sit in a comfortable seat, listen to others without interrupting, and avoid making wrong decisions during a difficult hour. Currently, they are focusing on building a better system by following excellent advice. Every single person in working hard, learning from past mistakes, and showing great patience as they walk down the right path toward lasting success. ठीक. जहां फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां फुल स्टॉप होना चाहिए और जहां कॉमा है ये कॉलन है आपका कॉमा सॉरी तो वहां पे जो है वो आपने हल्का सा एक पॉज होना चाहिए जैसे जो दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है while preparing 10 clear lessons in the quiet library he told his entire team तो लाइब्रेरी के बाद एक हल्का सा पॉज सही है वो होना चाहिए इस तरह नहीं पढ़ना आपने कि while preparing 10 clear lessons in the quiet library he told his entire team to value truth over simple gossip इस तरह नहीं बल्कि पॉजेस लेकर अच्छा और एक और अहम चीज यहाँ पे मैं आप हजरात को कहना चाहूंगा कि फ्लुएंसी का मतलब कभी भी स्पीड नहीं होता फ्लुएंसी का मतलब होता है आपकी रवानी जो आपका नेचुरल अंदाज है बोलने का किसी का बोलने का अंदाज तेज होता है कोई आहिस्ता बोलता है कोई दरमियानी स्पीड से बोलता है जो आपकी असल एक नेचुरल स्पीड है बस उसी में आपने रहना है फ्लुएंसी का असल मतलब ये होता है कि ऑकवर्ड पॉजेस जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए हर हर लफ्ज को अलग अलग नहीं पढ़ रहे हो आप जैसे टू बी ऑनेस्ट द वाइस प्रेसिडेंट न्यू दैट दिस वीक्स ग्लोबल मीटिंग वुड बी ये हम कहेंगे कि अभी आपको फ्लुएंसी नहीं आई फ्लुएंसी ये होगी कि दरमियान दरमियान में रुके बगैर जहां रुकना नहीं है वहां की बात हो रही है वहां पे आप रुके बगैर लगातार बोलेंगे वरना जहां थोड़ा सा पॉज लेना है वहां पे आप पॉज लेंगे जहां पे कंप्लीट पॉज लेना है वहां पे आप कंप्लीट पॉज करेंगे स्टॉप करेंगे एक मरतबा बस आखिरी मरतबा मैं इसको पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं. To be honest, the vice president knew that this week's global meeting would be a massive challenge. While preparing 10 clear lessons in the quiet library, he told his entire team to value truth over simple gossip. He believes a perfect leader must sit in a comfortable seat, listen to others without interrupting, and avoid making wrong decisions during a difficult hour. Currently, they are focusing on building a better system by following excellent advice. Every single person in working is working hard, learning from past mistakes and showing great patience as they walk down the right path toward lasting success. ठीक है जी ये हमारी आज की क्लास मुकम्मल हुई
کوئی سوال ہو کرنے والا تو آپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آج کی جو کلاس ہے، ورنہ ہم پھر انشاءاللہ اور عزیز اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، تو کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی وعلیکم کلاس میں السلام پھر ملاقات ہوگی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ زبردست کلاس ہوئی. بہت شکریہ. So nice of you. السلام علیکم. میرا حاضری لنک اوپن نہیں ہو رہا. اسما حیدر 20 رول نمبر. کائنڈلی میری اٹینڈنس لگا دیجیے گا.